بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک اہم ترین خبر ہوگی راولپنڈی سے اور 2-3 خبریں ہوں گی اسلام آباد سے. شیر افضل مروت ان کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے اور وہ بہت کم وقت میں پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے بہت قریب ہو گئے ہیں. اور عمران خان صاحب کے اتنے قریب ہو گئے ہیں کہ اب وہ عمران خان صاحب کو مشورے بھی دیتے ہیں, ان کو بتاتے بھی ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ اگریسولی جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں اور پارٹی کو متحرک کر رہے ہیں, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں. انہوں نے ایک جملہ بولا جب ان کی جھگڑا ہوا سینیٹر افنان سے, تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ پروگرام کا کیا بنا, تو انہوں نے کہا پروگرام تو بڑھ گیا. وہ جملہ ایسا ہٹ ہوا کہ اس کے بعد وہ ایسا ہٹ ہوا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جو فلم ساز ڈائریکٹرز اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز بہت ہی روح رواں ہے اس معاملے کی, اور شریف فیملی ان کو ملکہ حاصل ہے ان ساری باتوں کا, اور 15-20 جماعتیں جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں اس وقت, وہ سب مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک پروگرام ایسا ہو جائے جس کے بارے میں یہ جملہ نہ بولا جائے کہ جی پروگرام تو بڑھ گیا. مسلسل کئی پروگرام بڑھ چکے ہیں اور ایک کے بعد ایک ہر پروگرام بڑھتا جا رہا ہے, لیکن جو فلم ساز ڈائریکٹرز پروڈیوسرز شریف فیملی نون لیگ عمران خان سے مخالف سیاسی جماعتیں ان کو چین نہیں آ رہا, اور وہ مسلسل یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کوئی ایک پروگرام تو ایسا ہو ہی جانا چاہیے. اب اس میں خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ملازمین کا بھی انٹرویو ہو چکا ہے, ان کو بھی سامنے لایا جا چکا ہے, سری پائے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں, صدقہ بھی ڈسکس ہو چکا ہے, خیرات بھی ڈسکس ہو چکا ہے, مرغی کا گوشت بھی ڈسکس ہو چکا ہے, جانوروں کو صدقے کا گوشت کیوں کھلایا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد مزید یہ کہ بشرا بی بی کے سابقہ شوہر خاور مانیکا کو بھی ڈسکس کیا جا چکا, ان کا بھی انٹرویو کروا دیا گیا اور انہوں نے بھی بتا دیا, لیکن اس انٹرویو کی ایج بھی چند گھنٹے سے زیادہ نہ ہو سکی, اور نہ ہی وہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی وہ ڈیجیٹل میڈیا اور نہ ہی میڈیا پہ نظر آ رہا ہے. اور وہ پروگرام بھی بڑھ گیا کیونکہ وہ کلاسیکل پروگرام انہوں نے تیار کیا تھا, اور اس پروگرام کے آنے کی اطلاع خواجہ آصف صاحب نے بہت پہلے بریک کر دی تھی کہ خاور مانیکا نے یہ باتیں کر دی ہیں, یعنی کہ آنے سے بہت پہلے. پھر ان کو گرفتار کیا گیا, گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا, اور اس کے بعد جس طریقے سے ان کا انٹرویو ہوا, انٹرویو دینے والے سے انٹرویو لینے والے کی زیادہ رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ کیسا ہونا چاہیے. پھر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, اٹھا کے پھر وہی لایا جاتا ہے اور وہ پروگرام کرتے ہیں, لیکن ہر پروگرام عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم نہیں کر رہا, اور وہ ہر پروگرام بڑھتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ایک اور انٹرویو آئے گا ملک ریاض صاحب کا, لیکن ملک ریاض صاحب نے ابھی تک ایسا کوئی انٹرویو نہیں دیا. اب یہ جو ایک تازہ ترین کل ایونٹ ہوا اسلام آباد کے 5-7 سٹار میں, اور اس میں بہت بڑے بڑے نمایاں چہرے بھی ہم نے دیکھے, اور وہ ایک پروگرام اس میں بھی ایک خاتون کو استعمال کیا گیا. اب یہ خاتون سیاست کے بازار میں خواتین کا استعمال جو ہے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے یہ تو ایک ہے صرف ایک شخص کے بارے میں انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی, اس سے پہلے بھی ایک خاتون یہ کام کر چکی ہیں, اور انہوں نے بھی اس سے پہلے مصطفیٰ کھر صاحب کی اہلیہ جو ہیں وہ ایک کتاب لکھ چکی ہیں, اور جو آج کل شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں تہمینہ دورانی, وہ بھی ایک کتاب لکھ چکی ہیں فیوڈل آرٹس کے نام سے. تو کیا اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا مصطفیٰ کھر کی جو ہے پالیٹکس کیا وہ ختم ہو گئی؟ کیا ان پہ کوئی اثر پڑا؟ اور اس ساری سچویشن میں اس سے پہلے چلے جائیں پاکستان کی تاریخ کو ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. جو لوگ نئے ہیں, ہمارے طالب علم ہیں, جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں, تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں, سیاسیات کے طالب علم ہیں, ان کے لیے, اور خاص طور پہ جو ہمارے دانشور جن کو میں نے دیکھا, ان سے یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہی جب ضیاء صاحب کا زمانہ ختم ہوا, نواز شریف صاحب کا زمانہ شروع ہوا, اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی اتنا زیادہ گند اور کیچڑ اچھالا گیا کہ خدا کی پناہ, اور ایسی گفتگو ہے. ایون یہاں تک کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک خاتون پاکستان کی بلکہ عالم اسلام کی پہلی, امت مسلمہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی, اور ابھی تک کوئی اور وزیر اعظم خاتون نہیں بنی. وہ جب پارلیمان میں جاتی تھی ان پارلیمان کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر بھی ان پہ ایسے نازیبا 3rd کلاس بازاری جملے کسے جاتے تھے
کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان کو یلو کیب کے نام سے بھی پکارا گیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ کون کر رہا تھا؟ ہیلی کاپٹر سے ان کے خلاف غلیظ ترین جو ہے فوٹو شاپس تصاویر پھینکی جاتی تھیں، یہ ان پہ کیچڑ اچھالا جاتا تھا ان کی زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے، ان کو زچ کرنے کے لیے کہ وہ پالیٹکس سے راستے سے ہٹ جائیں اور نواز شریف صاحب اور شریف خاندان بس وہ کھل کھیلنے کا موقع ملے۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا سفر جاری رکھا، اور اس ساری بازاری گفتگو، بازاری انداز، بازاری جملے، بازاری جو ہے رویے، ان سب کے باوجود وہ آگے بڑھتے گئے۔ تو یہ ہماری پاکستان کی تاریخ ہے۔ پھر اس سے پہلے آپ چلے جائیں محترمہ فاطمہ جناح، ان کو ایک بجلی کا بل بھیج دیا تھا اور ان کو بھی ہم نے معاف نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پالیٹکس میں لیڈر جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، وہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو۔ اور عمران خان جو ہیں وہ ایک ہیرو ہیں، وہ پولیٹیکل لیڈر نہیں ہیں، لوگ ان کو ایک سیاستدان نہیں سمجھتے، ان کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے فالوورز ہیں دنیا بھر میں، وہ ان کو ہیرو کے طور پہ لیتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ کیچڑ اچھالا جائے گا، عمران خان صاحب کی جو عصبیت ہے وہ جڑتی جائے گی، ان فیور آف عمران خان وہ جڑتی جائے گی، وہ عصبیت ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ مضبوط ہوگی، اور پاکستان کے عوام جو کہ بہت بڑی تعداد ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس لیے یہ کل ایک نیا لانچ کی گئی اور 7 سٹار ہوٹل میں اس کی تقریب ہوئی، اس میں بھی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک پروگرام، جس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا، پروگرام بڑھ گیا، اور یہ پروگرام بڑھتے رہیں گے، اس وقت تک بڑھتے رہیں گے جب تک کہ پاکستان میں صاف شفاف انتخابات نہیں ہو جاتے اور پاکستان کے عوام کو ان کے مرضی اور منشا کے مطابق ووٹ کا حق استعمال کرنے کی ان کا اجازت نہیں دی جاتی، اس وقت تک یہ جتنے بھی پروگرام ہوں گے وہ بڑھتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی وجہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں، اس سے پہلے چلے جائیں، میں آپ کو بتا رہا تھا نواز شریف صاحب کے زمانے میں زیاد صاحب کی جب وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک کتاب شائع ہوئی، اور وہ کتاب تھی بازار حسن سے۔ وہ کتاب، اس میں تمام سیاستدانوں کے جو ہے وہ بہت اس میں اسی طرح کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے گئے تھے، لیکن اس کتاب کو آج نہ ہی وہ کتاب کہیں ملتی ہے، اور نہ ہی اس کتاب کا کوئی وجود ہے، اور نہ ہی وہ کتاب کو ریفر کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی معاملات کیے جاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ یہ ویسے بھی خلاف ہے معاملات، ادروائز بھی یہ کچھ ہمارے دینی روایات بھی نہیں ہیں تھی، کیونکہ اس طرح کے قصے ہر خاندان کے بارے میں، ہر سیاسی خاندان کے بارے میں موجود ہیں، لیکن ان کو بیان نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد اگلا جو ہے وہ پروگرام کیا ہوتا ہے، کیونکہ اچھا جو فلم ساز، اچھا ڈائریکٹر ہوتا ہے، جب اس کی ایک فلم بڑھ جائے، ایک فلم ڈبہ ہو جائے، نہ ہٹ ہو، دوسری بھی نہ ہٹ ہو، تیسری بھی نہ ہٹ ہو، تو وہ پھر بریک لے لیتا ہے، بریک لے کے اپنے آپ کو سوچتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ اس میں کنٹینٹ صحیح نہیں تھا، ڈائلاگ صحیح نہیں تھے، اداکاری صحیح نہیں تھی، میوزک صحیح نہیں تھا، یا اس کا فلم آیا اچھا نہیں گیا، پھر وہ اس کے بعد ریوائز کرتا ہے، اور پھر وہ چیز دکھاتا ہے جو عوام جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ عوام کیا چاہتے ہیں؟ عوام اس وقت یہ فلمیں دیکھنا نہیں چاہتے، عوام ان فلموں کو ڈبہ فلمیں، اس کو لچر فلمیں، اس کو واہیات فلمیں کہہ کے وہ پھینکتے رہیں گے، جتنی مرضی فلمیں دکھا دیں پاکستان کے عوام نہیں مانیں گے۔ اس لیے جناب، ہاں آپ ایک پروگرام کروائیں، دوسرا کروائیں، کیونکہ یہ شریف فیملی، خاص طور پہ میں آپ کو کہوں گا شریف فیملی، پی ایم ایل این، ان کا یہ خاصہ ہے، اور جتنے بھی چہرے ہمیں نظر آئے وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو لائک مائنڈڈ ہیں، اور اس میں بہت سارے سوالات ایسے بھی ہوئے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جناب، اور سورہ حجرات میں بھی ہے اور ادروائز بھی قرآن مجید میں بھی ہے کہ آپ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عیب چھپائے گا، اگر آپ لوگوں کے عیب دکھائیں گے۔ کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا چونکہ بہت اچھا ایک تعلق تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ وہ عمران خان صاحب سے کہ وہ بالکل بلنٹلی وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک یوں سمجھیں کہ میں نے دین قبول کیا ہے، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور جب سے دین قبول کیا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اور میں نے دینی تعلیمات کو پڑھا ہے، اس کے بعد میری زندگی میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ وہ تو یہ کہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ ماضی کا معاملہ وہ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان ہے، اور اس کے بعد اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کہتے. تو وہ تو اس طرح سے کہتے ہیں، اور وہ واقعتاً وہ بالکل ایک دوسری دنیا کے آدمی تھے. دوسری دنیا سے وہ دوسری ان کا اپنے اندر ان کا بدل گیا ہے، اور بدل گیا ہے تو وہ اب کرنا چاہ رہے ہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں. تو اس طرح سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ عدت کا نکاح آپ نے دیکھا کہ وہ عدت پہ بھی ان کا 2-3 دفعہ ایفرٹ ہو چکی ہے. وہ کیس واپس لینا پڑا. محمد حنیف نے جس نے بھی درخواست فائل کی تھی وہ واپس ہوا، وہ خارج کر دیا گیا. اس سے پہلے وہ ٹیرین والا کیس تھا، وہ ڈسمس ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جب تک سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. اب آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف، اور وہ ہے جناب فوج پاکستان میں جنرل آصف منیر صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو 1 سال تقریباً ہو گیا. آج ان کی اپوائنٹمنٹ کا اپروول ہوئی تھی اور نوٹیفیکیشن ہوا تھا آج کی تاریخ میں. تو 1 سال بعد چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے اپنی ٹیم میں بہت زیادہ تبدیلیاں کی اور اپنے پلیئرز کو انہوں نے میدان میں اتارا ہے آج 1 سال کے بعد پورے. اور جو تبدیلیاں کی اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ چیف آف جنرل اسٹاف بہت ہی امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے، اور جنرل سعید تھے، لیفٹیننٹ جنرل سعید، وہ ریٹائر ہو گئے. ان کے بارے میں تھا کہ شاید ان کو ایکسٹینشن آفر ہوئی ہے، تو انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی، اور وہ آج یا کل ریٹائر ہو جائیں گے. اور ان کی جگہ پہ نئے چیف آف جنرل اسٹاف آ گئے ہیں جناب، اور میجر جنرل اویس دستگیر کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور ان کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر چیف آف جنرل اسٹاف لگا دیا گیا ہے. یہ میں بتا دوں کہ 5 جو ہے میجر جنرل ان کو پروموٹ کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ. یہ جنرل آصف منیر صاحب نے یہ بڑی بلک میں جو پروموشنز کی ہیں نومبر کے مہینے میں بالعموم ہوتی ہیں، تو یہ پروموشنز کی گئی ہیں. میجر جنرل امداد کو پروموٹ کر کے گجرانوالہ کور کمانڈر لگا دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جنرل عامر جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. لہٰذا لیفٹیننٹ جنرل عامر جو ہیں کور کمانڈر گجرانوالہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. وہ بھی ایکسٹینشن کی خبریں تھیں، اس میں بھی کوئی صداقت نہیں نکلی، وہ گھر جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ پہ میجر جنرل امداد آئے ہیں پروموٹ ہو کے کور کمانڈر گجرانوالہ. پھر ہیں جی میجر جنرل شاکر اللہ، وہ بھی ان کو پروموٹ کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ، اور ان کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں لگا دیا گیا ہے جی. اور پھر میجر جنرل اویس دستگیر کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. میجر جنرل راحت، ان کو پروموٹ کیا گیا ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ، اور ان کو لگایا گیا ہے کور کمانڈر کوئٹہ. یعنی کہ جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں ان کو کور کمانڈر کوئٹہ سے ہٹا کے ان کو لگا دیا گیا ہے NDU کا پریزیڈنٹ. یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب کا بتا دیا، اور پھر میجر جنرل عقیل ہیں ان کو پروموٹ کر کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے کے IGC اینڈ IT یہ GHQ میں لگا دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے لیفٹیننٹ جنرل طاہر حمید ہیں، ان کو پوسٹنگ کی گئی ہے چیئرمین POF پاکستان آرڈیننس فیکٹری. یہ ایک بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور میجر تبدیلیاں آئی ہیں، کیونکہ دو کور کمانڈر تبدیل ہوئے ہیں. دونوں کور کمانڈر پہ اپنے نئے آفیسرز لے کے آئے ہیں پروموٹ کر کے. اور پھر تیسرا چیف آف جنرل اسٹاف، جو کہ چیف آف جنرل اسٹاف بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہے GHQ کے اندر. یہ آرمی چیف کے یوں سمجھیں آنکھ ہوتی ہے، کان، آنکھ، دل، دماغ، سب کچھ یہ ہوتا ہے، اور یہ پورے GHQ کو، پوری فوج کو یہ چلا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے اصل جناب خبریں. تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، چیزیں بہت ہیں لیکن خبروں کی بھرمار بھی بہت ہے، اور ٹائم پورا ہو گیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.